السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید آپ کو۔ الحمدللہ قطر الندیٰ کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ بریک کے بعد الحمدللہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سلسلے سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم کو ثابت قدمی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آسماء آئیے پڑھیے۔ بسم عن مصدرية ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى وبعد أو التي بمعنى إله نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل ولا تأكل السمك وتشرب الحليب۔ بارک اللہ فیکی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ ان مصدریہ مضمر کو دیکھیں گے، اور وہ بھی کون سی حالت میں کہ کب یہ یعنی کن حالات میں یہاں پر اس کا اضمار واجب ہوتا ہے، ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنے متن میں اس کو لکھا ہے۔ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ البتہ فاء السببیہ اور واو المعیہ یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے، آج ہم باقی کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ان مصدریہ مضمر واجب ان کے اس کانٹیکس کو لے کر 5 مقامات ہیں جہاں پر ان مصدریہ مضمر واجب ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی شرط ہے، جس میں لام الجحود ہے، حتی ہے، او ہے، فاء السببیہ ہے، واو المعیہ ہے۔ لام الجحود، اگر لام سے پہلے فعل ماضی ناقص نافیہ آ جائے، یعنی لام موجود ہے فعل مضارع کے اوپر اور فعل مضارع منصوب ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں تو فعل ماضی ناقص ہوگا اور اس سے پہلے نفی ہوگا، اس صورت میں یہاں پر ان مصدریہ کا مضمر ہونا واجب ہے، اور اس لام کو لام الجحود کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ بڑی واضح ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم، سو کانا فعل ماضی ناقص اور آگے خبر میں آ رہا ہے لام، اور یعذب فعل مضارع منصوب ہو گیا، تو یہاں پر ان مصدریہ واجب ہے جو کہ مضمر ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل منصوب ہوا ہے، اور یہ لام الجحود کہلاتا ہے، یعنی ایک طرح کی تاکیدی نفی۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی یہ ہرگز نہیں ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا، کس حالت میں کہ وہ انت فیہم، کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آگے ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب یہاں پر یکن کیا ہے؟ یکن اصلاً لفظی طور پر فعل مضارع ہے، لیکن یہ بمعنی ماضی ہے، کیونکہ پیچھے جو نفی کا انسٹرومنٹ ہے وہ لم ہے، اور لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو یہاں پر لام الجحود ہے، اور آگے ان مصدریہ مضمر واجب ہے، یعنی یہاں پر ان مصدریہ کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ لام التعلیل وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر مضمر جائز ہوتا ہے، ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہوتا بھی ہے، تو یہ دونوں لام میں فرق ہے، تو یہ لام الجحود کہلاتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اسپیسیفک آیات ہیں اور بڑی آرام سے اور واضح پہچانی جاتی ہیں۔ پہچان ایک ہی ہے، نفی فعل ماضی یا اس طرح سے فعل مضارع لیکن ماضی کے میننگ میں، اور آ کے خبر میں فعل مضارع پر لام موجود ہے اور فعل مضارع منصوب ہوا ہے، یہ منصوب ہونا بھی
لازمی ہے، ایسا نہیں کہ منصوب نہ ہو، کوئی اور لام بھی ہو سکتا ہے، تو منصوب ہوگا، تو یہ لام الجحود کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم حتیٰ پر۔ حتیٰ کا لفظی مطلب ہے یہاں تک کہ، حتیٰ قرآن مجید میں جتنے بھی حتیٰ استعمال ہوئے ہیں، حتیٰ کی 4 اقسام ہیں، 4 میں سے قرآن مجید میں صرف 2 ٹائپس آئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے بعد اسم مجرور ہوا ہے چونکہ یہ حرف جر ہے، اور دوسرا اس کے بعد فعل مضارع آیا ہے، اور فعل مضارع قرآن مجید میں منصوب ہوا ہے اس قرات میں جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کوئی اور قرات ہو تو اس میں فعل مضارع منصوب کی بجائے مرفوع، تو اس کی بھی ریزن ہوگی، تو وہی آج ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کس کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ذہن میں کچھ ایک نقشہ پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر ہماری آگے بات چلے گی حتیٰ کے اوپر۔ دیکھیں جملہ ہے سأسافر حتی اعتمرا، اعتمرا یا اعتمر عمرہ کرنا۔ اب ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ سأسافر حتی اعتمرا، اس میں کیا ہوا کہ جو متکلم ہے وہ مخاطب کو خبر دے رہا ہے کہ میں سفر کروں گا یہاں تک کہ عمرہ کروں، یہاں پر اعتمرا منصوب ہو گیا۔ کیوں منصوب ہوا؟ اس لیے کہ اسافرہ جو فعل ہے جو وہ خبر دے رہا ہے وہ بھی مستقبل ہے، اور حتیٰ کے بعد جو اس نے عمل کرنا ہے وہ عمل بھی مستقبل پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یاد رکھ لے ہم سب کہ حتیٰ کے بعد فعل مضارع کے منصوب ہونے کی یہ شرط ہے کہ حتیٰ کے بعد آنے والا فعل، پہلے والا نہیں، حتیٰ کے بعد آنے والا فعل ہر صورت میں مستقبل پر دلالت کرے، ہر صورت میں مستقبل پر دلالت کرے، یعنی لفظی طور پر نہیں، عملی طور پر۔ لفظی طور پر ہو سکتا ہے فعل مضارع ہو لیکن وہ مستقبل پر دلالت نہ کر رہا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حتیٰ سے پہلے جو فعل ہے وہ ماضی ہو لیکن حتیٰ کے بعد والی بات پھر بھی مستقبل پر دلالت کر رہی ہو۔ تو ہمارا جو یہاں پہ پوائنٹ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، جس کی بنیاد پر آگے 2-4 سلائیڈیں چلیں گی، کہ حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے جو منصوب ہو رہا ہے اس کی مضبوط ترین شرط یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں مستقبل کے معنی دے۔ اگر وہ مستقبل کے معنی سے نکلے گا تو پھر یہ منصوب ہونے سے بھی نکل جائے گا۔ اس کی ابھی میں آپ کو شکل دکھاتا ہوں۔ مثلا اب وہ آدمی چلا، مکہ پہنچا، اس نے عمرہ کیا، ابھی وہ طواف کر رہا تھا، اس کو آدمی ملا ایک، اس نے پوچھا ہاں جی کیسے آئے؟ تو اب وہ کہتا ہے سافرت حتی اعتمرا یا اعتمرو۔ اب دونوں کنڈیشنز آ گئیں۔ کیوں دونوں کنڈیشن آئیں؟ کیونکہ اب یہ اعتمرا یا اعتمرو مستقبل سے کی میننگ سے نکل گیا ہے، مستقبل کی میننگ سے نکل چکا ہے۔ کیوں؟ کیسے نکلا؟ کیونکہ اب یہ حال ہو چکا ہے، بندہ طواف کر رہا ہے، اس طواف کرتے دوران اس نے کسی سے بات کی اور اس نے کہا بھی میں نے سفر کیا یہاں تک کہ میں عمرہ کروں، تو اس نے اعتمرا۔ اب یہاں پر چوائس ہے اعتمرا یا اعتمرو۔ وہ کیسے چوائس ہے؟ اگر اس کو اعتمیر یعنی اعتمرا کرنا ہوگا تو اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ ہم سافرتو کی کو ذہن میں لے لیں، چونکہ سافرتو ماضی ہے تو اعتمرا یہاں پر لفظی طور پر مستقبل کی میننگ دے رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اس کو منسوب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حال کی کنڈیشن کو لیں گے فکس کر کے جب بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ صرف اور صرف مرفوع ہوگا۔ سو دونوں کنڈیشنز یہاں پر جائز ہیں، یعنی کوئی آدمی حال میں یہ بات کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے سافر تو حتی اعتمرا یا اعتمرو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ہم کیوں اس کو کھود کرید کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کھود کرید اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس آیت کی ایک ابھی آیت آپ کے سامنے آئے گی، اس کی 2 قراتیں ہوئی ہیں، یعنی ایک قرات میں وہ منصوب ہے اور ایک قرات میں وہ مرفوع ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک شیخ نے حتیٰ کے بعد فعل مضارع کو منصوب کیا ہے، دوسرے شیخ نے حتیٰ کے بعد فعل مضارع کو اس قرات میں منصوب نہیں کیا، اس لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی جو بات ہے جہاں پر یہ پیورلی مستقبل کی پر دلالت کر رہا ہے اور اس کو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں نکل سکتا،
وہاں پر یہ ہمیشہ 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 کے لیے منصوب ہوگا، اور یہی اس کی اصل شرط ہے۔ تیسرا، اگر مثلا کہ آدمی نے عمرہ کر لیا اور وہ کسی بتانے والے کو بتاتا ہے سافر تو حتی اعتمرا اعتمرو، دونوں کنڈیشن میں ماضی بھی یہ منصوب بھی کر سکتا ہے اور مرفوع بھی کر سکتا ہے، دونوں ہی درست ہوں گی، چونکہ یہ بات اب ہو چکی ہے، اس نے عمرہ کر لیا ہے، اس کا عمل ہو چکا ہے، اب وہ بس مجرد کسی کو خبر دے رہا ہے اور اپنی حکایت حال بتا رہا ہے بس، کہ سافر تو حتی اعتمرا، یعنی میں نے سفر کیا یہاں تک کہ عمرہ کروں، عمرہ کرنے کے لیے سفر کیا۔ سو یہ کنڈیشنز ہیں حتیٰ کے بعد فعل مضارع کی۔ اب ذرا ہم اس کو تھوڑی سی مختصراً تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب حتیٰ کے بعد فعل کا اعراب ہمارے سامنے دو طرح آ چکا، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپشن نہیں ہے، یہ شرط ہے، اصلاً منصوب ہی رہے گا، اور وہ اس صورت میں جب حتیٰ کے بعد آنے والا فعل 100% مستقبل پر دلالت کر رہا ہے اور وہ جملے میں کوئی دوسرا احتمال موجود نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی احتمال نہیں ہے، اسافرو بھی مستقبل کی بات ہے۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے زمن التکلم۔ زمن التکلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی زید نے جب یہ بات کی کہ اسافرو حتی اعتمرا، اب زید، میں کہوں گا قال زید، زید نے کہا ساسافر حتی اعتمرا، اب یہ جو قالا ہے یہ زید کا زمن التکلم ہے، تو زمن التکلم میں اس نے مستقبل کی بات کی ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ سافر تو حتی اعتمرا، تو زمن التکلم میں عمرہ ہو رہا ہے، حال میں کنورٹ ہو گیا ہے، یا وہ کر چکا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہاں پر فعل مضارع مرفوع کر دیا گیا، لیکن یہاں پر آپشن ہے منصوب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں صورتیں ٹھیک رہیں گی۔ البتہ پہلی جو نصب کی ہے مستقبل پر دلالت ہو رہی ہے، تو کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہی اصل سٹڈی ہے اور وہی اصل غور ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایگزامپل جو میں نے آپ کو بھی بتائی، اس کو میں دوبارہ اس پر الگ اس کے اوپر آئیں گے، لیکن آپ کو صرف دکھا دوں کہ قرآن مجید کی جو یہ ایگزامپل ہے، اس میں جو حفص عاصم ہے، جو قرات ہم کرتے ہیں اور جو زیادہ تر کی جاتی ہے کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اب یقول فعل مضارع منصوب ہوا ہے، یہاں پر وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ، تو یہ جو قالون ہے روایت، اس میں یہاں پر یقولو کو منصوب نہیں بلکہ مرفوع پڑھا گیا ہے، اور یہ دونوں طرح درست ہے۔ مقصد آپ کو دکھانا ہے کہ قراءت کا فرق گرامیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہے۔ یہ اس کے اوپر اس پیج پر ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ فائنلی حتیٰ کی جو شرط ہے وہ یہ کہ فعل مضارع حتیٰ سے پہلے والے فعل کے اعتبار سے مستقبل ہو۔ دیکھیں لفظ کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے، یعنی یہ نہیں کہ حتیٰ سے پہلے والا فعل بھی مستقبل میں ہو، نو، وہ ماضی ہو سکتا ہے، لیکن منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ حتیٰ کے بعد والی بات اگر مستقبل پر دلالت کر رہی ہے، اگر مستقبل پر دلالت کر رہی ہے، 100% کوئی استعمال نہیں ہے، تو پھر فعل مضارع ہر صورت میں منصوب ہوگا۔ جیسا کہ اگزامپل ہے قرآن مجید کی کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ اب زمن التکلم کیا ہے؟ زمن التکلم یہ ہے کہ بنو اسرائیل، یہاں کیا یعنی بنو اسرائیل جب کہہ رہے ہیں یہ بات، وہ ہے زمن التکلم، اس میں وہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ کیا؟ لن نبرح یعنی فیوچر میں، لن نبرح یعنی یہ جو آگے مستقبل آ رہا ہے اس میں، لن نبرح علیہ عاکفین حتی، یہاں تک کہ یرجع، یعنی مستقبل میں یہ ہو، تو سب باتیں مستقبل میں ہو رہی ہیں، یہاں پر یرجع ہی ہو سکتا ہے، یہاں پر یرجعو نہیں ہو سکتا، it's not possible، کیونکہ یہاں 100% مستقبل کی بات ہے۔ زمانہ تکلم کے لحاظ سے یہ ساری بات مستقبل کی ہے اور مستقبل پر دلالت کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری آیت جو اگزامپل ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ۔ دیکھیں یہاں کیا ہوا ہے کہ زمانہ تکلم کے اعتبار سے مستقبل نہیں ہے۔ کیسے؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یعنی زلزلہ آ چکا، واقعہ ہو چکا، یعنی یہاں زلزلہ نہیں، ایک ایگزامپل ہے، یعنی ہلا ڈالے گئے، یعنی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، مصیبتیں اتر چکی، ٹوٹ پڑی، پریشانیاں آ چکی ہیں، سو زمانہ تکلم کے لحاظ سے وہ بات ہو چکی ہے، اس کے بعد آ رہا ہے حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہہ دیا، حتی یقول الرسول۔ سو یہ یہاں پر اب
منصوب تو ہے لیکن دوسرا آپشن اسی وجہ سے مرفوع بھی کیا گیا ہے کیونکہ جو زمن التکلم ہے وہ ماضی ہے اور بات ہو چکی، حتی یقول الرسول، تو اس لیے یہاں پر دونوں اس کے میننگ لیے گئے ہیں۔ دوسری قرات میں یہاں پر مرفوع موجود ہے کیونکہ زمانہ تکلم کے لحاظ سے یہ بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب آپ اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہاں پر یہ منسوب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ خبر ایک قوم کے بارے میں دے رہے ہیں۔ سو اس وقت جب اللہ فرما رہے ہیں کہ زلزلو، تو یہ جو زلزلو فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، اخبار ہے، یعنی لیکن یہاں جو کچھ ہوا پیچھے، یعنی ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، وہ جو واقعہ ہوا جس قوم کے ساتھ ہوا، اس وقت کے رسول نے حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول۔ بہرحال قرآن مجید میں جو حفص عاصم ہے اس میں ایسی کوئی آپ کو ڈیفرنٹ قرات نہیں ملتی، براہ راست فعل مضارع منصوب ہے وہاں پر، اور یہاں پر اس کا میننگ جو ہے وہ مستقبل سے دلالت کرتے ہوئے انہوں نے لیا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو انہوں نے منصوب رکھا ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہو تو دوسری جو قاعدہ ہے اصل، کہ اگر زمن التکلم ماضی ہو اور جو حتیٰ کے بعد فعل آ رہا ہے وہ مستقبل پر دلالت نہ کرتا ہو، 100% حال پر دلالت کرتا ہو، حال بتا رہا ہو، اس وقت کی کنڈیشن بتا رہا ہو، جیسا کہ وہ زلزلو حتی یقول الرسول، یعنی وہ ہلا ڈالے گئے، یعنی اس ہلا ڈانے کے حال میں یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ رسول نے کہہ دیا۔ تو یہ دونوں آپشن ہیں، یہ تو منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے دو قرات ہیں۔ تو بہرحال زیادہ یعنی اگر سر میں درد اگر فیل ہو رہا ہو تو ریلیکس رہیں، حفص عاصم میں تمام کے تمام منصوب ہیں، لیکن یہ والی آیت دوسری قرات میں مرفوع ہے۔ اس لیے اگر آپ کبھی کوئی گرامر کی بڑی کتاب پڑھیں گے یا کہیں کوئی تفسیر کھولیں گے تو تفسیر میں پھر جب علماء لکھتے ہیں تو پھر وہ دوسری قرات بھی لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں قاری نے یہ یہاں پر یقول الرسول پڑھا تھا، پھر وہ وہاں وجہ بھی بیان کریں گے، تو اس صورت میں پریشانی ہوگی، اس لیے اس پوائنٹ کو یہاں پر لکھنا ضروری تھا۔ الحمدللہ۔ تو اصل شرط کیا ہے کہ حتیٰ کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے اس کی جو دلالت ہے وہ مستقبل میں ہونی چاہیے، اسی صورت میں وہ منصوب ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر دونوں آپشن موجود ہیں، ماضی بھی مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ تو حتیٰ کے معنی جو ہیں وہ ٹوٹل دو ہیں، یعنی یہ دو میننگز میں آتا ہے۔ کیسے؟ پہلا کئی کے میننگ میں ہوتا ہے، یعنی جب حتیٰ سے پہلے والی جو بات ہے اس کے بعد آنے والے فعل کی علت ہو، یعنی وجہ ہو، یعنی حتیٰ سے جو پہلے کی بات ہے وہ حتیٰ کے بعد کی وجہ ہو، جیسا کہ کہا جا رہا ہے اسلم، یعنی تم اسلام قبول کر لو، حتیٰ تدخل الجنہ تھا، تو یہاں پر یہ حتیٰ یہ یعنی کئی کے میننگ میں سبب کے لیے ہے، سبب ہے، یعنی تاکہ، یعنی اسلام قبول کر لو تاکہ تم جنت میں داخل ہو، تو یہاں پر یہ تاکہ کے میننگ میں بمعنی کئی ہے۔ دوسرا میننگ ہے الہ، الہ کا مطلب غایت ہوتا ہے، تو غایت کے لیے، یہاں تک کہ یعنی جو بات ہے، جو دلیل ہے وہ مستقبل میں ہو اور یہاں تک، یعنی اس کو ریزن غایت بنایا جائے، جیسا کہ انہوں نے کہا بنو اسرائیل نے کہ لن نبرح علیہ عاکفین، یعنی ہم اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ تاکہ لوٹ آئیں نہیں، اس سبب نہیں ہے، غایت دی ہے، یہاں پر غایت کا میننگ ہے۔ تو یہ تفسیری پوائنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں حتیٰ بمعنی کئی ہے یا بمعنی الہ ہے، کیونکہ کئی میننگ کے ساتھ ٹوٹلی تفسیر الگ ہوگی اور غایت کے میننگ کے ساتھ الگ ہوگی، اس لیے حتیٰ کہ یہ دونوں میننگز کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ وہاں پر آیت میں ہمیں نکالنا ہے کہ یہاں یہ بمعنی الہ ہے یا بمعنی کئی ہے، جیسا کہ ایک آیت آ رہی ہے اس کے دونوں میننگ لے کر الگ الگ تفسیر کی گئی ہیں، جیسا کہ کبھی وہ الہ اور وکئی دونوں ہی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی قتال کریں کس سے؟ ان سے، اس قوم سے، ان لوگوں سے جنہوں نے بغاوت اختیار کی، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں۔ اب یہاں حتیٰ تفیء، اس کے دو میننگ لے گئے، یعنی
किताल करें ताकि, अब यानी किताल सबब बन रहा है, तो किताल करें ताकि, हत्ता यानी ताकि, तफी इला अमरिल्लाह, ताकि वो कौम अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। अब दूसरी जो तफसीर की गई वो कि नहीं, ताकि नहीं है, ये है इला अन तक, यानी किताल करें यहां तक के, यानी जारी रहे किताल, अगर दोबारा करें तो दोबारा लड़ाई हो। तो यहां से तफसीर पे कितना फर्क पड़ता है। तो यहां दोनों ही मीनिंग, यानी या तो गायत के लिए मीनिंग लेंगे तो किताल के की तफसीर बदल जाएगी, ताकि के मीनिंग लेंगे तो फिर किताल की तफसीर अलग रहेगी। ये दोनों ही मीनिंग उससे थे, इला भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। तो अब तक हमने ये देखा कि हत्ता, इसके बाद अन मस्दरिया मुदमर होता है, और उसके अन मस्दरिया के बाद फेले मुदारे मंसूब होता है। तो हत्ता के बाद फेले मुदारे का जो मंसूब होना है, उसकी शर्त मुस्तकिल ये है कि वो मुस्तकबिल पर दलालत करे, हर सूरत में उसकी दलालत मुस्तकबिल पर हो, उस सूरत में हम उससे सिर्फ और सिर्फ मंसूब रखेंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो मुस्तकबिल प्योर दलालत ना कर पाया, और वो मुस्तकबिल या हाल दोनों में एडजस्ट हो सकता है, तो उस सूरत में हम मरफू भी कर सकते हैं, मंसूब भी कर सकते हैं। फिर आ गई बात हत्ता के मानी की तरफ। हत्ता के दो मानी होते हैं, कई यानी वजह, ताके, इल्लत, सबब, या फिर गायत होती है, यानी इला के मीनिंग होते हैं, इला के मीनिंग की तरफ लेकर जाता है। सो ये उसके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुरान मजीद की किसी आयत में, ऐन मुमकिन है कि वो आयत दोनों पर एडजस्ट हो रही हो। तो ये इंतहाई गौर तलब मामला होता है। अब यही वो बात है, फिर बार बार मैं आप लोगों के साथ करता रहूंगा इंशाअल्लाह, जब तक मैं आपको आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, कि कुरान मजीद की तफसीर, तदब्बर इज नॉट अ पीस ऑफ केक, प्लीज, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अब मुझे ये बताइए कि किस में इतनी जुर्रत और ताकत है, किस में इतनी जुर्रत और ताकत है कि वो ये कहे कि यहां 100% हत्ता का मतलब कई है, या 100% यहां पर अल्लाह ताला का मकसद इला है। हाँ, अल्लाह की मुराद तक कौन पहुंचेगा? कौन ये दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह की मुराद को पहुंच गया, कि यहां अल्लाह का क्या मुराद है कहने का? तो जो जो लोग मुफस्सिरीन जो तफसीर लिखते हैं, तफसीर करते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ पढ़ के आते हैं, कितनी शुरूत, कितने उसूल पढ़ के आते हैं, कितनी किताबों में गौता जनी करके आते हैं, कितनी किताबों के अंदर से हीरे निकाल निकाल कर अपने 24 घंटों में से वो 18-18 घंटे किताबों को दे कर क्या कुछ पढ़ 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 के, और कितनी बार, और फिर अल्लाह ताला उनके शरह सदर करते हैं, अल्लाह उनके सीने को खोल देते हैं, अल्लाह उनके सीनों को बरकतों से भर देते हैं, फिर वो हमसे आके बात करते हैं। हम 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, वो भी दो भी नहीं, 1 घंटे का ग्रामर का लेक्चर लेंगे, और कोई दो चार किसी मौलवी की बातें सुन लेंगे, और 12 घंटे सोशल मीडिया पे गुजारेंगे, और हम कहेंगे आज ही कुरान की तफसीर करते हैं हम। मैं ग्रुप बनाने लगी हूँ, या मैं ग्रुप बनाने लगा हूँ, वहां पर हम कुरान की तफसीर करेंगे। तो जब तक मैं आपके साथ हूं, मैं आप लोगों को ये इस तरह से करता रहूंगा कोशिश, ताकि हम दुरुस्त राह पर खड़े रहें, ताकि हम जुर्रत करने से पहले सोच लें हम क्या करने जा रहे हैं। यहां तो अल्लामा इकबाल के शेर की मुराद को कोई नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह ताला की आयत की एग्जैक्ट मुराद तक पहुंचना, और उसको उस पर जुर्रत करना, ये बड़े हौसले का काम है। अहादीस की कितनी किताबें हैं मुस्तनद? तकरीबन 10। उन 10 किताबों का मुताला जरूरी है। उन 10 किताबों में जितनी अहादीस हैं वो आपकी मेरी नजरों से गुजरी होनी चाहिए। फिर जाकर तारीख पर नजर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की गहराई से मुताला हो, सहाबा के कुरान मजीद के जो तफासीर हैं जो उन्होंने की हैं आयात की, उसका मुताला कंप्लीट हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की जो जो तफसीर की है वो हमारे सामने हो कि क्या मीनिंग लिया गया है। फिर जो पहले चारों आइम्मा गुजरे हैं और बड़े मुफस्सिरीन गुजरे हैं पहले दर्जे के, उनकी तफसीरों को मुताला हो कि उन्होंने किस आयत की क्यों क्या तफसीर मुंतखब की और उसकी क्या सबब बना। फिर जाकर इंसान थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है। सो ये इसकी क्रिटिकलिटी का आपको बताना मकसद है, कि ताकि हम एहतियात करें, और कह देंगे भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। सो अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब आते हैं औ की तरफ। सो बाद औ अल्लती बिमाना इला,
یعنی او کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اور وہ کبھی الا کے میننگ دیتا ہے الا ان، اور وہ کبھی دیتا ہے الا کے میننگ میں. اس کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے اس میں اگزامپل میں 2 اشعار دیے ہیں. لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ او ادرک المنمونا، یا پھر ہے وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ قُعُوبَهَا او تستقیما. جب او بمعنی الا ان یا الا استعمال ہو تو اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. ویری کلیئر. چند ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. سأجلس فی المسجد، یعنی میں مسجد میں بیٹھوں گا. اب یہاں پر یہ او یہ تو نہیں ہے کہ یا نو، آگے دیکھ رہے فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے. اگر فعل مضارع منصوب نہ ہو، سأجلس فی المسجد او احفظ القرآن، یعنی اگر احفظ مرفوع کر دیں تو پھر یہ اختیار ہو جائے گا. یعنی یا تو میں مسجد میں بیٹھوں گا ایسے فری فارغ بیٹھا رہوں گا، یا پھر احفظ القرآن میں قرآن. لیکن یہاں او کے بعد فعل مضارع کے منصوب ہوتے ہی بڑا خوبصورت میننگ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں گا الا ان احفظ القرآن، یہاں تک کہ قرآن حفظ کروں. سألزم الاستاذ او افہم العلم، کیا ہے؟ یعنی میں استاد کے ساتھ جڑا رہوں گا یہاں تک کہ علم کو سمجھ لوں. یعنی او بمعنی الا ان ہے. موسٹلی یہ الا ان کا ہوتا ہے. کبھی ماضی ہو تو اس کے ساتھ پھر یہ الا کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہو چکی ہے اس کے ساتھ الا ایڈجسٹ ہوتا ہے موسٹلی. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بمعنی الا ان یا الا دونوں ہی درست ہے. سأجلس فی المسجد الا احفظ القرآن، میں مسجد میں بیٹھوں گا سوائے اس کے کہ میں قرآن حفظ کروں. دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی میننگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اگلا جملہ ہے لأقتلنک، یعنی میں ضرور بے ضرور تمہارے ساتھ قتال کروں گا. او تسلیما، یعنی او تسلیما یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر رہے ہو، تم سرنڈر کر دو. چلو ہم اسلام کی میننگ کو چھوڑ کر تم سرنڈر کر دو، یعنی تمہارے سرنڈر کرنے تک میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتا رہوں گا. لأعاقبنک او تعتذر، یعنی میں تمہارا عقاب کروں گا، یعنی تمہارے ساتھ میں ناراضگی کا اظہار کروں گا، تمہیں میں سزا دوں گا. لأعاقبنک، کب تک؟ یعنی الا ان تعتذر، یہاں تک کہ تم معذرت کرو. تو یہ او اب جو ہی معذور یہ مرفوع ہوگا منصوب سے تو میننگ ٹوٹلی کنورٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایگزامپلس ہیں جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ او کے بعد فعل مضارع کو منصوب. اب وہ شعر کی طرف آتے ہیں. یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ استسہلن الصعب او ادرک المنى. اب یہاں او کے بعد ادری کا فعل مضارع منصوب ہوا ہے، یعنی جو مشکل ہے میں اس کو آسان سمجھوں گا اور اس کو آسان کر لوں گا اور اس کو آسانی کے ساتھ ڈیل کروں گا یہاں تک کہ خواہشات حاصل کر لوں، یہاں تک کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاؤں. یعنی میں مشکلات کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا، میں مشکلات کے ساتھ ایسا کھیلوں گا کہ مشکلات میرے سامنے آسان ہو جائیں گی اور پھر ہی میں اپنا نتیجہ حاصل کر سکتا ہوں. پھر اسی لیے اس نے اگلا حصہ کہا فما انقادت الاعمال الا لصابر، یعنی یہ جو خواہشات ہیں یہ صرف اور صرف صابر کے سامنے ہی سرنگوں ہوتی ہیں، سرنڈر کر دیتی ہیں، جھک جاتی ہیں. ویسے شعر بہت پیارا ہے. یہ جو آتے ہیں عربی سیکھنے اور مشکلات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، تو جب مشکلات کے آگے سر جھکاتے ہیں کیوں جھکا دیتے ہیں؟ کہ صبر نہیں کر پاتے. ہم صبر نہیں کر پاتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہیں. میری خواہش تھی پوری نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے سر جھکا دیا. کرنا تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنی جو جائز خواہشات ہیں ان کو برقرار رکھتا اور میں محنت کرتا رہتا، صبر کر کے، صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. تو یہ یقینی ہے کہ پھر خواہشات سر جھکائیں گی کہ بس ٹھیک ہے آ جاؤ. شاعر ہیں، شاعروں کا انداز میں مختلف ہوتا ہے. استسہلن الصعب او ادرک المنى فما انقادت الاعمال الا لصابر. تو یہاں پر انہوں نے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں استشہاد. استشہاد کا مطلب ہے ایک گواہی کے طور پہ پیش کرنا، کیونکہ شعر گواہی کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. کہ دیکھیں شاعر نے یہاں پر، اور اس شعر کو علماء نے ایکسیپٹ کیا، اس وقت کی جو بلیغ قومیں تھیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اسے غلط نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ گرامر کا رول ہے، پھر اس کو سمجھا جاتا ہے.
تو دوسرا انہوں نے دیا وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ قُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمًا. اب یہاں پر بھی کیا ہوا، او کے بعد تستقیمہ، یہ الف الف الاطلاق ہے، شعر میں استعمال ہوتا ہے، تو اصل میں تستقیمہ منصوب کر دیا تستقیمو کی بجائے. بیسیکلی یہاں پر قناۃ قوم کا انہوں نے مطلب لیا ہے یعنی نیزے کے طور پر، لیکن جو اصل اوورآل شعر کا جو مقصد ہے کہ وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ، یعنی شاعر اپنی سختی بیان کر رہا ہے کہ اگر میں کسی قوم کو سیدھا کرنے پہ آؤں تو کسرت قعوبها او تستقیما، یا تو میں اس کی جڑیں ہلا ڈالوں گا یا پھر وہ سیدھی ہو جائے گی. یہاں اس لیے او کا بھی معنی الا لیا گیا ہے، یعنی میں اس کام کو چھوڑنے نہیں والا. وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ، یعنی جب میں کرتا ہوں کوئی کام، یعنی جب میں کسی چیز کو سیدھا کرنے پہ آتا ہوں، کسرت قعوبها او تستقیما، یعنی اس طرح کرتا ہوں کہ یا تو اس کی اپنی جڑ ہل جاتی ہے یا پھر وہ سیدھا ہو کے رہتا ہے. تو یہاں بیسیکلی شاعر اپنے قوت کی بات کر رہا ہے کہ میں جو پنجابی میں کہہ لیں جدو میں کوئی کام کرن تے آنا یا تو پھر کام ہی مک جاندہ ہے یا پھر سیدھا ہو جاندہ ہے، یا کہہ لیں یا تو وہ ہڈیاں ٹوٹ جانی ہے یا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح استاد کہتے ہوتے تھے کہ انہاں کٹاں گا یا پھر وہ ہڈیاں ٹوٹ جانی ہیں یا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ بات ہے وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ قُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمًا. تو یہاں پر او کو ہم نے سمجھا کہ او کے بعد فعل مضارع منصوب ہو تو بمعنی او الی ان ہوتا ہے یا الا ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ اگزامپلز ہیں جن سے ہم نے اس کے او کے میننگ کو سمجھا. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. اب یہاں یہ او حرف عطف بمعنی پچھلے جملے پر عطف نہیں، بمعنی الی ان ہے. او یجعل اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بنا دے. الی ان یجعل، سو یہ او کے میننگ ہے. قرآن مجید میں او سے ملتی ایک ایگزامپل ہے، ایک عد اور تھی لیکن اس میں حفص عاصم نے مرفوع کیا ہے. لیکن میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ اس کی دوسری قرات بھی ہے، لیکن وہ دوسری قرات مجھے نہیں مل پائی، اس لیے میں نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ میں لے کر نہیں آیا. وہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 ہے، میرا خیال ہے اس طرح سے یقاتلون او یسلمون، اللہ کم بیشی معاف فرمائے. اسی طرح سے آیت وہاں پر علماء نے ایک عالم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ او کے بعد ایک اور روایت ہے قرات کی جس میں یسلمو ہے، یعنی الا ان کے میننگ میں ہے. بہرحال اللہ عالم بالصواب. تو الحمدللہ یہ رہا آج ہمارا ٹاپک حتی اور او کا اور لام الجحود کا. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم فاء السببیہ اور واو المعیہ دونوں کو مکمل کر کے مضارع مضمر کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جزم کے معاملے میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.